الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبی والمصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ معزز ناظرین، خلاصہ سیریز میں آج ہم انشاءاللہ آخری قسط کے اندر اور آخری ویڈیو میں قرآن مجید کے آخری اور 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے اور آخری ویڈیو ہے، تو نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ اس پوری جو سیریز ہے اسے دیکھیں اور اسے سمجھیں، اسے پڑھیں، سنیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں اور پھر عمل کریں۔ آخری پارے میں اگرچہ اللہ رب العزت نے کوئی 36 یا 37 صورتیں جو ہے وہ درج کر دی ہیں، اور یہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ مکی ہیں، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں چونکہ یہ خلاصہ ہے تو ہم یعنی جو چیدہ امور ہیں، چیدہ نکات اور باتیں ہیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ربوع میں یعنی پہلے پاؤں میں جنت میں جانے کے لیے کچھ شرائط ذکر کی ہیں، اور وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مطلب کیا ہے؟ ایک تو نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ سے ڈر رہے، جس طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے، اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم کر لے۔ اور دوسرا مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اس حوالے سے ڈرا ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا ہے، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کا بدلہ ہے۔ اس طرح پہلے ربوع میں، پہلے پاؤں میں اللہ رب العزت نے مسلمان نابینا شخص کی اہمیت ذکر کی۔ ایک بار عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں موجود تھے اور قریب جو ہے نا کچھ مشرکین تھے، تو یہ چونکہ سردار لوگ ہیں اور امیروں کی مجلس میں امیر لوگ ناگوار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ناگواری محسوس کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی کچھ ناگواری آئی، تو اللہ رب العزت نے فوراً ڈانٹ پلا دی اور کہا کہ آپ کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، پتہ نہیں مشرکین آپ کی کوئی نصیحت حاصل کریں نہ کریں، آپ جو ہے نا جو حقیقی مسلمان ہیں ان کو خود سے دور نہ کریں۔ آپ ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جنہیں جو ہے نا وہ جن کی طرف گمراہی مزید آ رہی ہے، اور آپ نیک لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسے برے لوگوں کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں، پرے کا کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد پہلے ربوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر ذکر کیے، جیسے سورج کے گہنا جانا اور چاند تاروں کا بے نور ہو جانا، اور اس طرح جو ہے نا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کا چھوڑ دیا جانا، یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور پہاڑوں کا اڑا دیا جانا اور جوڑے جوڑے بنا دیے جانا، اور جس بچی کو زندہ درکور کیا گیا ہے اس سے پوچھا جانا کہ تو یہ کس نے قتل کیا ہے، آسمان کا چھلکا اتار دینا، اور مختلف اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ مناظر جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں قیامت کے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اے رب انسان تجھے اللہ سے کس نے بہکا دیا؟ اتنی کریم ذات جس نے تجھے تیرا جوڑ بنایا اور تجھے خوبصورت بنایا، بہترین بنایا، برابر کھڑا کر دیا، قوت دی، طاقت دی، تناور جو ہے نا تن و من قد دیا تجھے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ، صلاحیت، قوت اور جناب علی خوبیاں، اوصاف، امتیازات، کمالات سے نوازا، تو پھر تجھے رب سے کس نے بہکا دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جو ہے نا وہ تو اگر اس حالت میں فوت ہو جائے تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یاد رکھ، لکھنے والے فرشتے تیرے اعمال لکھ رہے ہیں کہ تو کیا کر رہے ہیں۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرے ربوع میں اللہ رب العزت نے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ مطففین لفظ ہے، اسے آپ سمجھیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطففین کا مطلب ماپ تول میں کمی کرنا، یعنی جب لینا ہو تو تب پورا لیں گے اور جب دینا ہو تو تھوڑا دیں گے۔ نہیں، صرف اس تک محدود نہیں ہے، اس میں حقوق کی ادائیگی کا بھی مطلب ہے۔ اب بیوی جو ہے نا وہ اپنا حق پورا لیتی ہے خاوند سے، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو وہ اس طرح والدین جو ہے نا وہ یعنی بچوں سے اپنے حقوق تو پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو سستی کرتے ہیں۔ یوں ہی آپ سارے شعبوں کو دیکھ لیں آپ،
تو ایسے لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا بھی قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، اور نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سر اللہ رب العزت نے دوسرے ربوع میں خندقوں کا ذکر کیا کہ خندقوں میں جلا دیے جانے والے مسلم لوگ اور ثابت قدم اور مستقیم لوگ، اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ صرف اس بنیاد پر انہیں جہنم خندقوں میں جلایا گیا آگ جلا کر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ یہ ظلم ہے سراسر، اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور اگلے آدھے نصف میں یعنی تیسرے ربوع میں اللہ رب العزت نے غربت اور امیری کا ذکر کیا ہے کہ دونوں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے۔ جب امیری آتی ہے، بندہ کہتا ہے میرے رب نے بڑی نعمت کی، بڑی عزت کی، مجھے بڑی عزت کرتے میری، اور جب اللہ رب العزت آزمائے، ذرا ہاتھ کھینچ لے، اس کا ہاتھ تنگ کر دے، یہ کہتا ہے اللہ نے رسوا کر دیا۔ نہیں، بات ایسے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو، مستحقوں کو کھانا نہیں کھلاتے، مال جو ہے نا تم جو ہے نا وہ رکھ کے جمع کرتے ہو اور مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ تو قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس دن افسوس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اسی تیسرے ربوع میں نیکی کی چوٹی کا ذکر کیا۔ دیکھیں آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی ہے وہ سر کر لی، اور جناب K2 سر کر لیا، نانگا پربت سر کر لیا۔ 30 سال کی عمر کے اتنے لوگوں نے گرمی میں، سردی میں، اس دفعہ ریکارڈ توڑ دیا جی سردی کے اندر جو ہے نا وہ جنوری میں غالباً پچھلے سال جو ہے نا وہ سر کر لیا گیا جی K2 کو، جہاں -17 تک سردی ہوتی ہے۔ تو ایک اور چوٹی بھی جس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اسے دشوار گزار گھاٹی اور چوٹی کا ہے اللہ رب العزت نے، اور کہا ہے کہ میں نے تمہیں اعضاء اس لیے دیے ہیں کہ تم یہ دشوار گزار جو چوٹی ہے اور گھاٹی ہے اسے عبور کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے گردنوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنا، مظلوم قیدیوں نے آزاد کرنا، یا پھر تنگی والے دن میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو آپ کا رشتہ دار ہے یا جو بیچارہ مسکین ویسے ہی گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی ربوع میں یعنی تیسرے پاؤں میں اللہ رب العزت نے کامیاب انسان کا ذکر بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے لگ بھگ 7-8 قسمیں کھا کے یہ بات واضح کی کہ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، خود کو پاک کر لیا، خواہش کا غلام نہیں بنا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس نفس کو مٹی میں دبا دیا، گدلا اور آلودہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ 7-8 کی بجائے بلکہ 11 قسمیں کھائیں اللہ رب العزت نے، اور یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی بات اللہ رب العزت نے اسی ربوع کے اندر آسان زندگی اور تنگ زندگی کے اصول بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں بھی 3-4 قسمیں کھا کے یہ بات کی کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ آسان زندگی اس شخص کی ہے جس نے اللہ کی راہ میں دیا، متقی بنا، اور تیسری بات ہے کہ اچھی بات کی تصدیق کی، قیامت کی، نیکی کی، جنت کی۔ اور اس شخص کے لیے تنگی ہی تنگی ہے، تنگ زندگی گزارے گا وہ جو بخیل ہے اور جو بے پرواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، بے پرواہ نہیں لاپرواہ ہوتا ہے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اچھائی کو تسلیم کرنا چاہیے اور برائی کا رد کرنا چاہیے، اور اس بات پہ کسی کی جو ہے نا وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب ہے وہ برادری آڑے آ جاتی ہے، اپنا کام آڑے آ جاتا ہے، فیکٹری آڑے آ جاتی ہے، ملازمت آڑے آ جاتی ہے، گاہک آڑے آ جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہم حق بات کی جو ہے نا وہ تائید نہیں کرتے، اور جناب علی خاموش گونگے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا شیبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشکلات میں گھرے ہوئے بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں اس نقطے کو بیان کیا ہے، اور بتایا کہ دنیاوی زندگی میں جو ہے نا حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے۔ اس صورت میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ یعنی اسی پارے کے اندر 2 دفعہ یہ بات کی کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور جب آپ کو فراغت ملے تو آپ محنت کریں اور اللہ رب العزت کی طرف پوری شوق کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے انسان کا گھوڑے سے تقابل کیا آخر پاؤ کے اندر، اور اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی اور ان کی مختلف اوصاف ذکر کیے کہ چلتے ہوئے جب سینے سے آواز نکالتے ہیں دوڑتے ہوئے، اور جب جو ہے نا ان کے قدموں کی ٹاپ سے جو ہے نا وہ چنگاریاں نکلتی ہیں، اور پھر یہ صفوں میں گھس جاتے ہیں اور انسان کے جو ہے نا پوری فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی خاطر خود کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو انسان کیا چیز ہے؟ انسان اس سے اشرف ہونے کے باوجود اور اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، ہر طرح کی صلاحیتوں کا مالک ہونے کے باوجود اور ہر طرح کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی ناشکرہ ٹھہرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی آخری پاؤ اور ربوع کے اندر، آخری حصے کے اندر خسارے سے بچنے کا اصول بیان کیا ہے۔
دیکھیں جی قرآن مجید معانی کا سمندر ہے اور بڑی گہرائی ہے اس میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت صرف سورۃ العصر نازل کرتا اور کوئی صورت نہ اتارتا تو یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ تو ہم اس صورت کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی، عصر کے وقت کی اور اس لمحے کی قسم کھائی اور کہا کہ سارے انسان خسارے میں، بس وہ خسارے سے محفوظ ہے۔ نمبر 1 جو ایمان لے آیا، نمبر 2 نیک اعمال کیے، نمبر 3 ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دی، اور نمبر 4 اس نیکی کی دعوت پر جو مصیبت مشکلیں آتی ہیں اس پر صبر کیا اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس کے بعد اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے مال کی بنیاد پر تکبر کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والوں سے خطاب کیا ہے کہ یہ مال جو ہے نا وہ تمہارے باپ دادے کا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے انہیں نوازا ہے اور تمہیں نوازا ہے۔ اگر تم نے بھی اپنی زندگی میں کمایا کوشش ہے تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، تمہاری اتنی کوشش نہیں ہے جتنا اللہ نواز دیتا ہے، اور نیکی پر بھی اللہ رب العزت جتنا اجر و ثواب دیتے ہیں اتنی تمہاری نیکی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا اتنا معیار ہوتا ہے جتنا اللہ رب العزت خوبصورت معیار سے دیتا ہے۔ اس بات میں جو ہے نا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم کی ایک وصف بیان کیا کہ حطمہ، یہ انسان کو توڑ دینے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم کو یحتم بعضها بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، توڑ رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، اور یہ پھر گھمنڈی شخص کے لیے ہے، اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ اور راہ نہیں ہوگی۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں بیان کی ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ جو ہے نا یتیم کو دھکے دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، نماز کہیں پڑھے تو دوسروں کو دکھاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے روکتے ہیں، ضرورت کی چیزوں سے۔ وہ پڑوسی نمک مانگنے آ گیا تو اسے لڑ پڑا، جھگڑ پڑا۔ تو یہ ایک مسلمان کا رویہ اور شیوا نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا وہ آخرت کے منکر کا رویہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کی کہ نیکی کے بعد بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف جب انسان سے گناہ ہو تب استغفار، نیکی کے بعد بھی استغفار کرے تاکہ اللہ رب العزت نیکی کو قبول کرے، بلکہ مومن بندے کا دل ڈرتا رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا یہ وصف بیان کیا، اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے 18ویں پارے کے خلاصے میں سورۃ المومنون کے ضمن میں، کہ مومن ڈرتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم تو اتنی نیکی کر نہیں پاتے جس قدر اللہ کا حق ہے، جتنی نیکی کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کیا کریں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت ہے، اس کے بعد اسلام غالب آیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا اب آپ کیا کریں، وسبح بحمد ربک واستغفر، اب تسبیح کریں، تحمید کریں، استغفار کریں، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اور یہ وہی صورت ہے جس کے اترنے پر خلیفہ امت، خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، صحابہ کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر بتایا کہ ابھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وصال کا اشارہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے 3 صورتوں کو درج کیا، سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ رب العزت کا تعارف ہے، اور بہت خوبصورت صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے اس کا اجر و ثواب، اور مضمون بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کا کنبہ قبیلہ کوئی ہے، اور نہ اس کی بیوی ہے، بلکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جو آخری 2 صورتیں ان کا معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی جن سے انسان جو ہے اللہ رب العزت کی جن کے ذریعے سے پناہ میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اور اس میں انہی چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے، جو گروں میں پھونکنے والیاں ہوتی ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، دیگر حاسد ہوتے ہیں، نظر بد والے ہوتے ہیں، اور اس طرح اس میں جو ہے شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی عمدہ صورتیں ہیں، یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہونی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں بھی شامل ہونی چاہیے، اور انسان ویسے بھی انہیں پڑھے، اور جب بیمار ہو خود بھی دم کرے اور اپنے بچوں کو بھی معوذتین پڑھ کر دم کیا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ یہاں خلاصہ سیریز مکمل ہو چکی۔ ہم اللہ رب العزت کے بے حد احسان مند ہیں، اس کی شکر گزار ہیں۔ ہمارے اعمال اور بالخصوص رمضان کے اندر جو مصروفیات ہوتی ہیں، پھر جو کیفیت ہوتی ہے روزے کے اندر، ہمت نہیں ہو پاتی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہے نا ہمیں توفیق دی، ہمت دی، اور جو میرے ٹیم ہے اور میرے جو ہے نا یعنی میرے دست راست ہیں اور میرے دست و بازو بننے والے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے مال و جان میں برکت کرے، اور ان کی طرف سے یہ جو کاوش ہے اپنی جناب میں قبول کر لے، ان کے میزان حسنات کا حصہ بنا دے، اور اللہ رب العزت اس کی خیر عطا کرے۔ اور جو سامعین اور ناظرین جنہوں نے ہمیں الحمدللہ اہمیت سے نوازا، چینل کو سبسکرائب کیا اور الحمدللہ پورے کا پورا خلاصہ سنتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنی مہربانی، رحمت، مودت اور شفقت نازل کرے۔ اللہ رب العزت دین و دنیا کی بھلائیاں دے، اللہ شرح صدر فرمائے، اخلاص عطا کرے، اللہ رب العزت کے گھر میں جان مال میں برکت کرے۔
یہاں خلاصہ سیریز مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی سیریز میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.